2007 پاکستان انڈیا کے خلاف T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بہت قریب تھا. ایک ورلڈ کپ فائنل، صرف 6 رنز کی دوری، ایک پرفیکٹ شاٹ اور تاریخ لکھی جا سکتی تھی. بٹ جو آگے ہوا بہت دردناک تھا. ایک سلو بال اور مصباح کے ایک مس ٹائم شاٹ نے ایک پل میں سب کچھ بدل دیا. یہ ایک شاٹ پاکستان کرکٹ فینس کے لیے ایک ڈراؤنی خواب ثابت ہوئی. جب آپ کی شاٹیں سامنے لگ رہی ہو تو پھر آپ پیچھے کیوں مارنے گے؟ ہو سکتا ہے میں سیدھی مارتا، میں باؤنڈری پہ کیچ ہو جاتا. He went for that reverse flick and got out. میچ آپ جیت چکے تھے. جو آپ نے ایک چھکا مارا وہ آپ جیت چکے تھے اس وقت میچ، مگر ہم لوگوں نے تو چھوڑ دیا تھا. پارٹ آف دا گیم. If you're a Pakistani fan and ex-Pakistan cricketer, you still moan about the fact that there was a chance and we didn't get it. یہ ہم لوگ جیتا ہوا ورلڈ کپ آ رہے ہیں. میں نے یہی سوچا کہ 4 مار کے برابر کر دوں، پھر 1 رن رہ جائے گا، لاسٹ وکٹ دیکھی جائے گی. کہتے ہیں کہ ممبئی کبھی رکتا نہیں ہے، بٹ اس دن ممبئی رک گیا. پاکستان کے لیے صرف ورلڈ کپ ہارنا نہیں تھا، یہ انڈیا سے ہارنا تھا، بار بار، اور اس کے بعد ہر ICC ٹورنامنٹ. بٹ ایز دے سے زندگی ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے، بس انتظار ہوتا ہے صحیح وقت. 2017 another ICC final, another Pakistan versus India clash. لیکن اس وقت پاکستان اپنی تاریخ لکھنے والا تھا. And this is Pakistan's journey of turning their biggest defeat into their greatest redemption. لیکن اس سے پہلے اس درد کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پاکستانیوں نے 10 سال تک برداشت کی. دو سال بعد سری لنکا کو ہرانے کے بعد پاکستان نے 2009 T20 ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا. لیکن 2007 کے نائٹ میئرز پاکستان کو ابھی بھی ہون کرتے رہے. اس کے بعد ہر ICC ٹورنامنٹ میں، ہر ہائی انٹینسٹی کلیش میں انڈیا پاکستان کو ہراتا رہا. 2011 ODI ورلڈ کپ میں پاکستان اپنی پیک پہ تھا. Then came the semi final against India. یہ گولڈن چانس تھا اپنے 2007 کے دکھ کو مٹانے کا. لیکن محالی کی روشنیوں میں وہی کہانی پھر سیل کی گئی. انڈیا crushed پاکستان. 2012 T20 ورلڈ کپ، ایک اور پاکستان ورسز انڈیا کلیش، ایک اور ہارٹ بریکنگ ڈیفیٹ. پاکستان بس ہائی انٹینسٹی میچز میں انڈیا کا توڑ نہیں نکال سکا. اینڈ 2014 T20 ورلڈ کپ، 2015 ODI ورلڈ کپ، ہر دفعہ وہی کہانی، ہر دفعہ ایک طرفہ شکست. It had reached to a point جہاں لوگ یقین کرنے لگے تھے کہ پاکستان کبھی انڈیا کو ہرا ہی نہیں سکتا. And the result was already written. یہ مقابلہ اپنا تھرل کھو چکا تھا اور 2016 میں بھی کچھ نہیں بدلا. ایک اور ورلڈ کپ، ایک اور ایک طرفہ شکست. اب تک پاکستان ورسز انڈیا کا مقابلہ صرف نام کا ہی گیا تھا. پاکستانی فینس کے لیے it felt like a curse. پاکستان جتنا بھی اسٹرانگ دکھتا کبھی بھی جیت نہیں پاتا. It wasn't just about losing, it was about knowing they would lose. پاکستان can't beat India اور یہ ایک حقیقت بن چکی تھی. But as Pakistan kept falling, India kept rising. وراٹ کوہلی کا کیپٹن بنتے ہوئے انڈیا ایک کرکٹنگ پاور ہاؤس بن چکی تھی, dominating every team, every tournament and every condition. لیکن دوسری طرف پاکستان کو ایک نیا لیبل مل چکا تھا, the chokers against India, the team that once ruled with their unpredictable nature. اپنے biggest rival کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی. پھر آئی 2017 چیمپئنز ٹرافی, ایک ODI ٹورنامنٹ جس میں دنیا کی ٹاپ 8 رینکنگ ٹیمز حصہ لیتی ہے. بٹ گیس واٹ, پاکستان ان میں تھا ہی نہیں. رینکنگ میں نمبر 9 پر ہو کر آلموسٹ ٹورنامنٹ سے باہر تھا. بٹ ڈیسٹنی ہیڈ ادر پلانز. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیت کر پاکستان مشکل سے ٹورنامنٹ میں انٹر ہوا نمبر 8 پر پہنچ کر. لیکن پہلے ہی میچ میں انڈیا نے پاکستان کو پھر سے کچل دیا. نو بگ ڈیل فار دیم, اور پاکستان ایلیمینیشن کے بالکل قریب تھا. میڈیا نے مذاق اڑایا, فینس نے بھی امید چھوڑ دی اور ٹیم پاکستان بالکل ہوپلیس نظر آئی. لیکن پاکستان کرکٹ کبھی منطق سے نہیں, ہمیشہ جنون سے چلتا ہے. Just when the world counted them out, they did the unthinkable. Number 1 ranked team ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر دنیا کو حیران کر دی. پھر آیا سری لنکا کے خلاف ایک لاسٹ اوور تھرلر, ایک چھوٹی سی غلطی اور سب کچھ ختم ہو جاتا, but they somehow survived. پھر آیا سیمی فائنل اگینسٹ انگلینڈ, جو صرف ہوسٹ نہیں بلکہ ٹورنامنٹ کے فیورٹ. پاکستان نے انگلینڈ کو بھی اپنے ہوم کنڈیشنز میں ہرا کر دنیا کو حیران کر. سڈنلی the impossible had happened. جو ٹیم ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر رہی تھی اب فائنل میں تھی. But standing in their way was the same nightmare from 2007.
ٹیم انڈیا. The biggest stage, the fiercest rivalry, ایک اور ICC فائنل, ایک اور انڈیا ورسز پاکستان. ایک سائڈ پر تھی the mighty انڈیا جو undefeated تھی against پاکستان in knockouts. A team ready to crush Pakistan, having players like the legend MS Dhoni, the hitman Rohit Sharma, the unstoppable Virat Kohli and the tournament specialist Shikhar Dhawan, اور ایک لیتل بالنگ اٹیک جو کسی بھی ٹیم کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی تھا. انڈیا صرف فیوریٹ نہیں تھا, they were expected to crush پاکستان. اور پھر وہاں ایک اور ٹیم تھی with no hype, no expectations, the team no one believed in, having a young bunch of players like Babar Azam, Shadab Khan, Hassan Ali اور کچھ struggling seniors, اور محمد عامر, a man who had lost 5 years to a pain. پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کو ICC ناک آؤٹس میں نہیں ہرایا تھا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا, لیکن سرفراز احمد کچھ اور سوچ رہا تھا. انڈیا کانفیڈنٹ تھا, شاید کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ, کیونکہ وراٹ کوہلی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ چنی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ پاکستان چیز کرنے میں اسٹرگل کرتا, بٹ اسٹل کوہلی نے ان کو پہلے بیٹنگ کرنے دی. آئی ونڈر کہ ایک اور کانفیڈنس تھا یا مس کیلکولیشن. اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دی, بمراہ کا وہ ہسٹورک نو بال ٹو فخر زمان, a gift India will always regret to offer Pakistan. فخر نے وہ ضائع نہیں, اس کے بعد جو ہوا وہ مکمل ڈسٹرکشن تھی. اس نے انڈیا کے بالنگ اٹیک کو توڑ کے رکھ دیا, اسمیشنگ ا بریلینٹ سینچری. ہر چکا پاکستان کے حوصلے کو بلند کرتا, ہر باؤنڈری انڈیا کے ڈومیننس کو ہلاتا. پاکستان نے 338 رنز کا میسو ٹارگٹ دے دیا. پچھلے 10 سالوں میں پہلی بار انڈیا پریشر میں تھا. چیز شروع ہوا اور ساری نظریں انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ پر تھی, بٹ محمد عامر واز بریتھنگ فائر. ہی ڈڈ دا انتھنکیبل. صرف 2 اوورز میں اس نے ساری گیم پلٹ دی. ہی ٹریپڈ روہت شرما آن دی ویری فرسٹ بال. پھر وراٹ کوہلی آئے, who is built for these moments, the chase master. انڈیا کو اگر کوئی اس مشکل سے نکال سکتے تھے تو وہ تھے وراٹ, لیکن عامر صرف بالنگ نہیں کر رہے تھے, he was hunting. A sharp delivery, an edge and drop. کوہلی کو ایک لائف لائن مل گئی, لیکن نیکسٹ بال ایک اور ایج سیدھا شاداب کے ہاتھوں میں, and کوہلی was gone. انڈیا کے ٹاپ آرڈر بگڑ چکی تھی اور پاکستان فیل کر رہا تھا کہ تاریخ بدل رہی. انڈیا واز ان ڈیپ ٹربل, 3 وکٹس گر چکی تھی, پریشر بڑھ رہا تھا اور جیت کا سپنا ہاتھ سے پھسل رہا. Just when Pakistan thought they had done it, Hardik Pandya stepped up. He went after the bowlers, sixes flying, boundaries flowing and smashing all over the park. ایک لمحے کے لیے انڈیاز کو لگا that they were still in the game, لیکن اس بار پاکستان اپنا فیری ٹیل خود لکھ رہا تھا. اور پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ, a miscommunication, a mix up and run out. Hardik Pandya was gone اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کی امید بھی ٹوٹ گئی. 1 by 1 وکٹس گرتی گئی اور پھر وہ فائنل وکٹ, a moment frozen in history. پاکستان had done 180 رنز کے مارجن کے ساتھ, a victory for the ages. سرفراز احمد نے ٹرافی اٹھائی اور کراچی سے لاہور تک, شہروں سے دیہاتوں تک پاکستان نے سیلیبریٹ کی. اور اس جیت کے ساتھ پاکستان 2007 کا ہارٹ بریک بھلا چکا تھا اور فائنلی یہ مت ٹوٹ چکا تھا کہ پاکستان انڈیا کو ناک آؤٹس میں نہیں ہرا سکتا. لیکن یہ وکٹری انڈیا پاکستان رائیولری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ کبھی بھی اس کے بعد ایک ون سائیڈڈ سٹوری نہیں رہی. 2021 T20 ورلڈ کپ میں 10 وکٹس کی جیت, ایشیا کپ میں پاکستان کی جیت اور کئی لاسٹ بال تھرلرز اس بات کا ثبوت ہے that the days of one-sided matches were over. And as this iconic rivalry continues, one thing is certain, Pakistan can never be written off because they can conquer anything they want, anywhere they want. کیونکہ پاکستان اسی طرح آپریٹ کرتا ہے, اگینسٹ دا آڈز, اگینسٹ دا لاجک, 1 منٹ ڈاؤن, نیکسٹ منٹ اپ. لیکن اس وکٹری کا مقصد ٹرافی سے کئی زیادہ, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کو ہوسٹ کرنے سے بین ہو چکا تھا ڈیو ٹو سیکیورٹی. اور یہ پاکستان کا میسج تھا پوری دنیا کے لیے that they were still a cricketing powerhouse. پاکستان کرکٹ کے ریوائول پر ہم آلریڈی ایک ڈاکومنٹری بنا چکے ہیں, the link will be in the description.